یاد رکھیے ہمارے صوفیاء نے، ہمارے علماء نے، ہمارے اولیاء کرام نے اور سرتاج اولیاء ولیوں کے پیر قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ السامی، آپ نے جو درس دیا اپنے مواعظ میں، وہ افسوس ہے کہ نہ کوئی آج سنی اس پر عمل کرتا ہے، نہ کوئی بریلوی کرتا ہے اور نہ کوئی قادری کرتا ہے۔ صرف 11ویں کھانے کے ہم شوقین ہیں کہ ہم 11ویں غوث پاک کی 11ویں کھائیں۔ ہیں جی 11ویں والے نے کہا کیا ہے؟ ہیں جی 11ویں والے نے کہا کیا ہے؟ یہ کبھی آپ نے سوچا؟ اللہ کی توحید کیا بیان کی ہے؟ میں اتفاق سے ان پیر خانوں میں 2-4 لفظ پڑھا ہوا انسان ہوں۔ اگر مجھے شیخ کی تعلیمات کا علم نہ ہوتا تو میں بھی آج صرف 11ویں ہی کھاتا، 11ویں کے پیسے جیب میں ڈالتا، لیکن ہمیں 11ویں کے پیسے بھی لوگ دیتے ہیں، ہم غوث پاک کی اولاد ہیں، ہمیں دیتے ہیں، ہم کیوں کہیں؟ لیکن ہم یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ان کی تعلیمات بھی پڑھو، ان کی تعلیمات اور ہیں، ان کی تعلیمات کی طرف جاؤ، اللہ کی طرف جاؤ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی طرف بارگاہ میں حاجات پیش کرو، یہ ان کی تعلیمات ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم غوث پاک کو تو مانتے ہیں لیکن غوث پاک کی نہیں مانتے۔ غوث پاک کا منیا لیکن غوث پاک دی گل نہ منیا۔ ماشاءاللہ چنگے عقیدت مندو، مٹھے چاول کھانے آستے غوث پاک ہیں جی، بزرگاں نے پیرانیاں گدیاں چلنیاں پیاں پیر پہ بنیں تے غوث پاک دی تعلیم پوچھو، جس دا عرب عجم مشرق اور مغرب چنڈے گڑے توحید دے، جس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو حضرات میری باتیں ہمارے پیر حضرات جو ہیں وہ میری ان کے حساب سے ذرا باہر کی بات ہوتی ہے، وہ اس کو پسند بھی نہیں کرتے، یار یہ اپنی ہماری جو پیریاں مریدیاں چل رہی ہیں ان کو خراب کرتا ہے۔ تو میں خود ایک گدی والا آدمی ہوں، ہماری گدی کو بھی 2-4 آدمی جانتے ہی ہیں، لیکن میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں یہ پیغام آپ تک نہ پہنچاؤں تو میں خیانت کروں گا۔ کل اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تمہاری زبان بھی تھی، تمہیں میں نے 2-4 لفظ بھی سکھوائے تھے، تو تو نے لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟ اصل بات بتائی، کیوں نہیں بتائی؟ تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے تعلق رکھو اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے، اور یہ اس لیے جاؤ کہ یہ اللہ کا راستہ بتائیں گے، رسول اللہ کے در تک آپ کو پہنچائیں گے۔ اور یہی صوفیاء کا کام ہے، اولیاء کا کام ہے، یہ ہے کہ اپنے آپ کو مرکز توجہ بنا لینا، اور تاکہ لوگ ایک پیر صاحب کوئی بس قبلہ حاجات سمجھیں کہ یہی قبلہ ہے، بس یہی سب کچھ کریں گے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کرتا اللہ ہی ہے۔ سمجھ آئی؟ کرتا اللہ ہے، دعا یہ کرتے ہیں، اچھے لوگ ہیں آپ، اچھا ظن المومنین خیرہ، مومنین کو اچھا گمان کرو۔ یہ جتنے حضرات میرے سامنے سامعین بیٹھے ہیں یہ مسلمان ہیں، مومن ہیں ماشاءاللہ بحمداللہ، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں سب، لیکن میرا ایک مومن ہے ہونے کی حیثیت سے آپ کا جو بچہ ہے، آپ کا نوجوان ہے، آپ کا بوڑھا ہے، ہماری ماں بہن ہے کوئی، تو اس کے لیے میرا گمان کیا ہونا چاہیے؟ چاہے وہ برا ہے، زمانہ جانتا ہے برا ہے، لیکن ہمارا ظن گمان کیا میرا کیا ہونا چاہیے کہ یہ آپ سب مجھ سے اچھے ہیں، میں گناہگار ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہیں، یہ میرا گمان آپ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر میں ایک پیر کی حیثیت سے سمجھوں کہ میں پیر میر علی شاہ صاحب کا پوتا ہوں، میں ایک بڑی درگاہ، لاکھوں لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں اور
ہم بڑی عزت والے ہیں، اللہ نے ہماری بڑی عزت عطا بھی فرمائی، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم اس ظام میں کھو جائیں کہ اب جتنا کوئی متقی ہے وہ بھی مجھ سے نیچے ہے، میں تو بہت بڑے شیخ کا اور خاندان سید کا، سادات خاندان کا فرد امام حسن کی اولاد ہوں، تو یہ سب جو ہیں وہ گھٹیاں ہیں اور چھوٹے ہیں اور میں سب سے اچھا ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، پاک صاف ہوں، تو میرا یہ خیال غلط ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس نسبت اور اس کے حوالے کے باوجود مجھے سب لوگوں سے اپنے آپ کو کم تر سمجھنا چاہیے کہ میں گھٹیا ہوں، میں بہت ذلیل ہوں، یہ سب عزت والے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے نزدیک کس کی کیا عزت ہے جی، ہو عالم بمن اتقا، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ متقی ہم میں سے تم میں سے کون ہے۔ تو یہ ہمارے مشائخ کی تعلیمات تھی۔ کیا آج کوئی عالم دین، کیا کوئی پیر طریقت اس قسم کے الفاظ، اس قسم کی تعلیم آپ کو سناتا ہوا کبھی معلوم ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا۔ ہر شخص اور مریدین جو ہیں یہ ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں کہ پیران می پرند مریدہ می پر رانند، کہ مرید پیر بیچارے ہوتے نہیں اڑتے، یہ مرید اکثر لے اڑتے ہیں پیروں کو، یہ خراب کر دیتے ہیں۔ تو پیروں کا میٹر کیا ہونا چاہیے؟ قرآن و سنت، قرآن و سنت پیروں کا، مشائخ طریقت کا، علماء حقانی جو ہیں علماء ہیں، ربانی علماء، ان کا جو میٹر ہے وہ قرآن و سنت ہونا چاہیے۔ جو مرید بھٹکے ذرا اس سے بڑے تو ان کو فوراً وہی روک دیا جائے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ یہ ہیں اصل پیر جن کو میں مانتا ہوں، آپ مانتے ہیں، آپ کو ماننا چاہیے۔ ایسے مشائخ اور ایسے ہمارے جو رہبر ہیں ان کو جو نہیں مانتا وہ بڑا بدھو آدمی ہے، بڑا جاہل ہے، بڑا کنجوس ہے، بڑا بخیل ہے، بڑا کنزین ہے، بڑا نالائق آدمی ہے۔ گل میں نہیں سمجھ آئی پنجابی چ بولا جی؟ اے ماشاءاللہ جگہ نہ کے جی پھپڑیل اتھے آنے ہونے اساں نے پھیپڑے ہلا چھوڑے، پھپڑیل موڑ نکے نکے ہیں جی، ہیں جی سپے آ رہے ہیں پھرنے جیسا سب اپنی کھڈا چاہنا ہے نا، اس طرح پہنچے ہیں۔ بہرحال حضرات یہ باتیں اس مجلس سے ایصال ثواب کے حوالے سے، کیونکہ جو اپنے عباسی خورشید عباسی صاحب کون والدہ ماجدہ وفات پا گئی ہیں، ان کے چیلم کی یہ محفل ہے، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے یعنی درجات کی بلندی کے لیے یہ جو کلمات میں نے تبلیغ کے اعتبار سے آپ تک پہنچائے ہیں، انشاءاللہ میں اللہ کی بارگاہ میں التماس کرتا ہوں کہ ان کلمات خیر کے جو برکات ہیں، اس کا جو ثواب مجھے دے گا، آپ کو مجھے بولنے کا، آپ کو سننے کا، اس میں بھی مرحومہ کو بھی ثواب پہنچے میری اس گفتگو کا، کیونکہ سب سے بڑی بات جو ہے کلمہ خیر ہے۔ اچھا کلمہ کسی کے کان تک پہنچانا، کسی کے ایمان کو زندہ کرنا۔ ایمان لوٹنے والے تو کئی پھر رہے ہیں نا آج کل، ہے جی، ایمان کننے والے کئی پھرنے پہ، لٹیرے راہبرانیاں شکلہ بنائیاں ہیں جی، اتوں لگنے راہبر تے وچوں ڈاکو لٹیرے، انہاں لٹیریاں کو بھی بچو، انہاں لیڈراں کو بھی بچو۔